الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ترمذی روی عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا قالوا انت رسول اللہ علیک السلام انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وفی خیرہم نسبا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین الرؤوف الرحیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمامی حضرات محبت سے بلند آواز سے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، صدر محفل، زینت محفل، ناظم محفل، علماء کرام، طلباء کرام، نعت خوانان حضرات، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت مہینہ بحمد اللہ تعالی اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ آج میں اور آپ حضرات رحمت دو عالم علیہ السلام کے مولود شریف کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہے۔ ہر وہ محفل جس میں آقا علیہ السلام کے وجود باجود کا اور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔
مجھ سے بیشتر فاضل نوجوان، عالم با عمل، صوفی با صفا حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری عبد الجبار بھاروی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر فرمایا، اور میں تو ایک ادنا سا حقیر طالب علم ہوں، اگر اس طالب علمی کا ہی تھوڑا ڈھنگ اور سلیقہ آ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی، چہ جائے کہ مسند ارشاد پر کچھ گزارشات پیش کرنا یہ مجھ جیسے کم علم اور کوتا عقل کے لیے محال تھا۔ اپنے شیخ و مربی فقیہ اثر یادگار اسلاف قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس مسند پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیر کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسمی تقریر مجھے آتی نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی آپ کے ذوق کے لیے یا آپ کی کانوں کی لذت کے لیے میرے پاس کچھ ایسا سامان نہیں ہے۔ جیسے ایک محض کریانے کی دکان ہمارے سامنے ہے، اور اگر آپ یہاں سے کوئی کرکٹ کا سامان لینے ان کے پاس تشریف لے آئیں تو یقیناً ان کو حیرت ہوگی، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا یہاں سے تو کریانے کی چیزیں، گھر کے راشن کا سامان تو ملے گا، لیکن یہ کھیل کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا ان سے کوئی کپڑا خریدنے کے لیے آ جائے تو جیسے ان کے پاس اس کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح صاحبو میرے پاس بھی کانوں کی لذت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک دکھی دل کے ساتھ آیا ہوں، نبی علیہ السلام کی مولود شریف کی محفل میں حضور کا ذکر میلاد کرنے اور اقبال جرم کرنے۔ ایک مجرم ہوں اس قوم کا، اس نسل کا، آنے والی نسل کا، اور اپنے جرم کا بانگی دہل اقرار کرنے آیا ہوں۔ نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ان گنت اور لا تعداد اور بے حساب اوصاف حمیدہ، ان میں سے دو چیزیں جس کی طرف آپ کا دھیان مبذول کروانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ۔ ایک آقا علیہ السلام کا وجود باجود، حضور کا سراپا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلیہ مبارک، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسالت، حضور کا رسول بن کے تشریف لانا، منبع ہدایت بن کے تشریف لانا، جس کا قرآن مجید میں بڑا واشگاف بیان ہوا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے لوگو اگر یہ تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا جو ہم نے اپنے محبوب کو، رحمت للعالمین نبی کو اور فضل کبیر کو تمہارے اندر مبعوث کر دیا، تم تباہی کے دانے پر پہنچ چکے تھے، تم دوزخ کی دہلیز پہ کھڑے تھے، میرا محبوب آیا، اس نے پکڑ کر تمہیں دوزخ سے نکال کر داخل جنت کر دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ میرا حبیب نہ آتا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، اگر یہ میرا محبوب تشریف نہ لاتا، اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، تو فرمایا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے چند لوگوں کو چھوڑ کر
تم سب شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے دو اوصاف، ایک حضور کی ذات اطہر، حضور کا وجود باجود، حضور کا سراپا، اور دوسرا آقا علیہ السلام کا منصب رسالت۔ حضرات، حضور کے سراپے کا ذکر، حضور کے نور باجود کا ذکر، یہی ذکر میلاد ہوتا ہے۔ بولیے، یہی ذکر میلاد ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر میلاد صرف ماہ ربیع الاول شریف کی آمد سے تم نہیں کر رہے، بلکہ خدا کی قسم 1440 سال سے اللہ کا قرآن حضور کا ذکر میلاد کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ووالدین، اور حبیب پیارے ہمیں تیرے والد کی قسم، بولیے ہمیں تیرے والد کی قسم۔ صاحب و بچہ یتیم ہو، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، تو اس کے دل میں سب سے زیادہ جو حسرت ہوتی ہے وہ باپ کی حسرت ہوتی ہے۔ وہ جو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے اپنے باپ کی باتیں سنتا ہے، یہ ایک یتیم کا دل ہی جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام در یتیم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرے آقا در یتیم پیدا ہوئے، کبھی حضور اپنے چچا سے، کبھی حضور اپنی اماں جان سیدہ آمنہ سے، کبھی حضور اپنے دادا جان عبد المطلب سے اپنے بابا کی باتیں سنتے تھے، اور حضور اپنے والد گرامی کی باتیں سنتے آنکھیں اشکبار ہوتی، دل میں باپ کی محبت کے الگ دریچے کھلتے، تاحال کے نزول قرآن ہوا اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل کی اس چاشنی کو مٹانے کے لیے اور اس محبت کو دلاسا دینے کے لیے کہا محبوب پیارے تو نے اپنے دادا سے بھی اپنے باپ کا ذکر سنا، تو نے اپنی ماں سے بھی سنا، تم نے اپنے چچاؤں سے بھی سنا، اب تو خالق کائنات سے بھی سن۔ ووالدین، پیارے ہمیں تیرے والد کی قسم، تیرا والد کتنا عظیم ہوگا۔ تو سوچ اے پیارے، تیرا والد کتنا عظیم ہے کہ جس کی رب قسمیں کھا رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، میرے والد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک، اور میری ماں سیدہ حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، میرا نور باجود پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا ہے۔ میرے پورے آبا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، کسی زمانے میں حضور کے پورے آبا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو کافر ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو گناہ کا مرتکب ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے نور باجود کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ ووالدین، اے پیارے تیرے والد کی قسم، وما ولد، اور اس کی قسم جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ ربیع الاول کے استقبال کو آپ بیٹھے ہو تو ذرا سوچو اس کی ولادت کیسی بابرکت ولادت ہوگی، اور حضور کا دنیا میں تشریف لانا کتنا بڑا معجزہ ہوگا کہ جس معجزہ ولادت کی قسمیں قرآن کھا رہا ہے۔ وما ولد، اے پیارے تیری ولادت کی قسم، تیری پیدائش کی قسم، تیری دنیا میں جلوہ گری کی قسم۔ یہ حضور کا میلاد صرف میں اور آپ بیان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور آئیے صاحبو، میں آپ کے سامنے، یوں تو بخاری میں بھی ہے، یوں تو مسلم کی روایت بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ، اور
آج تک کوئی شخص اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا انکار نہیں کر سکا. کوئی اقرار کرے نہ کرے، کوئی پرچار کرے نہ کرے. میں آج کی اس محفل میلاد کی سٹیج پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی پرچار کرے نہ کرے، کوئی بیان کرے نہ کرے، لیکن کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ بے شک دکھلاوے گا ہی صحیح، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہے اور حضور کی اس حدیث کا انکار بھی کرے. یہ آج تک کسی مائی کے لال سے ہو نہیں سکا. اب ترمذی کی روایت میں نے عرض کیا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، طبرانی میں بھی، الفاظ مختلف ہیں، لیکن حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت جو امام ترمذی نے نقل کی، آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر کچھ غم کے آثار ہیں. نہ جانے کوئی بات ہو گئی تھی کسی دشمن کی طرف سے، کسی کافر کی طرف سے، کسی منافق کی طرف سے کوئی جملہ ایسا ہو گیا تھا کہ جس سے آقا کریم علیہ السلام کا دل نازنی رنج اور غم میں ڈوب گیا تھا. بہرحال حضرت عباس کی رائے ہے کہ حضور کا چہرہ اطہر پر غم کے آثار تھے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور کا مقام رسالت صحابہ نے بیان کیا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی منشا یہ نہ تھی. حضور یہ پوچھنا چاہتے تھے، رسول ہیں برحق ہیں، لیکن آج حضور کی یہ تمنا نہیں ہے. آج حضور اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، آج حضور اپنا نسب بیان کرنا چاہتے ہیں، آج حضور اپنا خود میلاد بیان فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا من انا، من انا. حضور کا میلاد حضور کی زبان سے سنو. من انا، بتاؤ میرے غلاموں میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. اے لوگو سنو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقتا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو بھی پیدا کرنا تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور باجود کو بھی پیدا کرنا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے میرے نور باجود کو فی خیرہم خلقتا سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے اس بہترین مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا. بہترین مخلوق کو دو گروہوں میں بانٹ دیا، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم فرقتا، اور اللہ نے میرے نور باجود کو ان میں سے جو بہتر گروہ تھا اس میں رکھا. اس بہتر گروہ میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. ثم جعلہم قبائل، پھر اس بہتر گروہ کے قبیلے بنائے، قبائل بنے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، پھر اللہ نے میرے نور باجود کو ان مختلف قبائل سے جو بہترین گروہ کے مختلف قبائل بنے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور باجود کو اس میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اس میں رکھا. ثم جعلہم بیوتا، حضور فرماتے ہیں پھر اس قبیلے میں بہت سے گھر بنے، جیسے یہ آپ کی بستی ہے بہت سے گھر بنے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بہت سے گھر بنے. ثم جعلنی فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور ان میں سے جو سب سے بہترین گھر تھا، صاحبو جانتے ہو یہ پہاڑوں کی آغوش میں ایک وادی تھی جس کے اردا گرد خشک ٹیلے تھے. اس وادی میں ایک محلہ تھا جو قبیلہ قریش کا تھا. پھر اس محلے کی ایک گلی تھی جو بنو ہاشم کی تھی. پھر اس گلی کا ایک سربراہ تھا جو عبد المطلب تھا.
پھر اس سربراہ کے بہت سے گھر تھے اور ان میں سے ایک گھر حضرت عبداللہ کا تھا، سیدہ آمنہ کا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے فَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا، پھر اس بہتر قبیلے کے جو بہت سے گھر بنے تو فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِ بَيْتًا، اللہ نے مجھے جو سب سے بہترین گھر تھا اس میں بنایا، اور وَفِي خَيْرِهِمْ نَسَبًا، میں نسب کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے، فرقہ کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بہتر ہوں، میں تم سب سے اچھا ہوں، میں تم سب سے اچھا ہوں۔ اللہ نے مجھے تم سب سے افضل بنا کر بھیجا، تم سب سے بہتر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا میلاد خود بیان فرما رہے۔ اور آئیے صاحبو، میں آج آپ کو اس کی زبان سے آقا علیہ السلام کا میلاد سنانا چاہتا ہوں، وہ ہستی جس نے اس دنیا میں جب آقا جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے، یہ شاید جملہ آپ کے لیے نیا ہو، ویسے تو نیا نہیں ہے علماء کے لیے، لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی جس نے اس دنیا میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے جس نے حضور کا چہرہ اطہر دیکھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت ام شفا تھی، جس نے سب سے پہلے حضور کا چہرہ اطہر کی زیارت کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ فرماتی ہے کہ حضور کی ولادت، قرآن جس کی قسمیں کھاتا ہے، وہ ولادت جس کو حضور خود بیان فرماتے ہیں، حضرت ام شفا کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو حضور علیہ السلام کا جسم اطہر اتنا نفیس تھا، اتنا پاک و صاف تھا، جسم اطہر پر کوئی آلائش نہیں تھی۔ فرماتی چاند کی چاندنی سے زیادہ سفید اور چمکدار تھا، کستوری سے زیادہ معطر اور خوشبودار تھا، جسم اطہر پر کوئی آلائش نہیں تھی۔ اور میں نے جو حضور کی آنکھیں دیکھی تو قدرتی سرمگی تھی، یوں لگا کہ کسی شاہکار نے سجا کے بھیجا ہے، اپنا شاہکار بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ام شفا فرماتی ہیں لیکن ایک بات تھی کہ میں ڈر گئی کہ آقا علیہ السلام ناف بریدہ تھے۔ کوئی بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو ناف بریدہ نہیں ہوتا۔ 9 ماہ کا حمل مبارک تھا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے قدرت الہیہ ہے، نظام تولد ہے، ایک آنکھ ماں کے پیٹ سے بچے کی ناف پر قائم کر دی جاتی ہے، اسی آنت کے ذریعے سے بچے کو خوراک ملتی ہے، ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ حضرت ام شفا کہتی میں ڈر گئی کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنے ہوئے تھے۔ حضرت ام شفا کہتی میں ڈر گئی اور میں نے اس ڈر کے آثار کو چھپانا چاہا لیکن چہرے سے ظاہر ہو گیا اور چھپا نہ سکی۔ میں نے فوراً سے اس لاڈلے محبوب کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں لٹا دیا۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا ام شفا کیا ہوا؟ فرماتی ہیں پہلے تو میں نے درگزر کرنا چاہا لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو میں نے کہا آمنہ میں ڈر گئی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ آسیب ہے، یہ کوئی سایہ ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں، فرمایا نہیں ام شفا یہ آسیب نہیں، یہ میرا لخت جگر، یہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ حضرت ام شفا کہتی میں نے پوچھا سیدہ آمنہ سے کہ وہ کیسے؟ کہتی ہیں کہ 9 ماہ کا حمل مبارک ہے اور کئی مہینے تک تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا، طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں ہوا، اور جب 9 ماہ کا حمل مبارک ہوا تو وقت ولادت بھی مجھے کوئی درد کا احساس نہیں تھا، بلکہ خرج منی نور، مجھے یوں لگا کہ میرے جسم اطہر سے نور خارج ہوا ہے، نور کا ظہور ہوا ہے۔
شفا جب بعد میں مسلمان ہو گئی، اعلان نبوت ہوا تو مسلمان ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ شفا تو اپنا دین چھوڑ کر، تو محمد مصطفیٰ کے دین کو تو نے اختیار کر لیا، اپنا دھرم چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تو نے محمد مصطفیٰ کے دین کو اختیار کر لیا. تو شفا کہتی ہیں کہ جو کچھ خدا کی قسم وقت پیدائش میں نے دیکھا تھا، اگر تم بھی دیکھتے تو انکار نہ کر سکتے. ووالد، اے پیارے ہمیں تیرے والد کی قسم، وما ولد، اور اس کی قسم جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. حضرات یہ حضور کا میلاد ہے. میلاد منانے کی چیز ہے، میلاد محبت کے لیے ہے، میلاد اظہار محبت ہے. میلاد آقا علیہ السلام کے ذات اطہر کے ساتھ قلبی، روحانی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے ہے. میلاد دل کے دریچوں کو کھولتا ہے. ذکر میلاد غلاموں کے دلوں میں اپنے آقا کی محبت پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کی ذات کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو آپ کی ذات اس کی ذات سے انس میں بدل جاتی ہے. تو آپ کے دل میں جو جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے، حضرات میلاد اس کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ میلاد یہ اس محبت کا کمال درجہ نہیں ہے، اس محبت کا ذریعہ ہے، اس محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اس محبت کا دعویٰ ہے، اس محبت کا اعلان ہے جو میرے سٹیج سے بہت ہوتا ہے. اور سنیو، تمہیں مبارک ہو کہ تم آقا کا میلاد منانے والے ہو. لیکن صاحبو، میں آج اپنے جرم کا اقرار کرنے آیا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہوں. میرے اس سٹیج نے میری قوم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. میلاد کا دعویٰ تو کیا، دعوی محبت بھی دیا، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول کے بنگ و دہل دعوے بھی ہوئے. لیکن اس محبت کو جب ثابت کرنے کی باری آئی، اس دعویٰ پر جب دلیل رکھنے کی باری آئی، اور جب قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اے لوگو سنو، کیا تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہو؟ کیا تم یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو؟ اور کیا تم اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے ہو؟ یاد رکھو، تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا اگر تم اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہوتے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. بخدا یہ میں اپنی تقریر کو جذباتی کرنے کے لیے یہ جملے میں ادا نہیں کر رہا، نیتوں کا ہاتھ اللہ جانتا ہے. لیکن میں آپ کو لمحہ فکریہ دینے آیا ہوں. میں آپ کی چلتی ہوئی نبض کو روکنے آیا ہوں. صاحبو، ذرا رک کر اللہ کے قرآن کو پڑھتے جانا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ فرماتے ہیں کیا تم وذکر اللہ کثیرا، خدا کو بہت یاد کرنے والے ہو؟ کیا میری محلے کی مسجد کی فجر کی چٹائیاں اور ان کی ویرانیاں تم سے کچھ پکار کر نہیں کہتی؟ مؤذن جب اللہ اکبر کی صدا دیتا ہے، میری دکان پر، میری مارکیٹ پر، میرے گھر پر ٹیلی ویژن چلتا ہو تو بند ہو جاتا ہے، ٹیپ ریکارڈر چلتا ہو تو بند ہو جاتا ہے، خطیب کی خطابت رک جاتی ہے. لیکن صاحبو، بلند و بانگ دعوے کرنے والا، مؤذن کے کلمات کے ساتھ کلمات دہرانے والا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ مؤذن کے ساتھ کلمات دہرا رہے تھے، کبھی خدا کی توحید کا اعلان، کبھی اس کی وحدانیت کا اعلان، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اعلان.
پوچھئے کیا فرماتے علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلہ میں؟ جس نے اذان سنی اس کا جواب تو دیا، اس کا ادب تو کیا، اس کا احترام تو کیا، لیکن نماز نہ پڑھی۔ اس نے سمجھا کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر بند کر کر اذان کا حق ادا کر دیا، میں نے نماز کا حق ادا کر دیا، اب میری طرف سے نماز ہو گئی، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اور صاحبو گناہگار، یاد رکھیے جب انسان کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے، اگرچہ اسے سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کی امید ہوتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جائے تو اسے گمراہ کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر جب تم اس ظلم پر ڈٹ گئے ہو تو اللہ ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ تمہاری مسجدوں کی ویرانیاں، تمہاری ٹوٹی ہوئی چٹائیاں تمہیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ تم حی علی الصلاۃ پر ٹیپ ریکارڈر کو بند کر کے تم نے سمجھا کہ میں نے اذان کا حق ادا کر دیا، تو تم نے گمراہی کا راستہ چنا۔ اس لیے کہ یہ اعلان جو خدا اور رسول کی طرف سے تھا، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور حضور کی نبوت اور رسالت کا اعلان تھا، اس کا اصل جواب یہ تھا کہ تم قبلہ رو کھڑے ہو جاتے۔ اور حضور نے فرمایا رأیتمونی اصلی کما تصلی، لوگوں مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم ویسے نماز پڑھو۔ علماء سے پوچھئے جس نے اذان سنی، اذان کا جواب زبان سے دیا، نماز نہ پڑھی، تو اس نے اذان کے جواب کا حق ادا نہیں کیا، اس کا وجوب پورا نہ ہوا۔ اذان کا اصل جواب یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ حضرات، جس طرح اذان کا اصل جواب نماز کا ادا کرنا ہے، اور ادا کیے بغیر تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ آج مرید کہتا ہے میرے پیر نے میری نماز معاف کر دی ہے، میرا پیر کہتا ہے کہ جدوں تسی ساڈے مرید ہو گئے تو ہن تانوں نماز پڑھن دی ضرورت نہیں۔ یہ خود بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، اسی طرح تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ حضرات، جب اذان کا جواب زبان سے دیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے تو اذان کا حق نہیں ہوتا۔ میں آج اپنا جرم قبول کرتے ہوئے، میرے سٹیج نے میری قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس کو رات عشاء کی نماز کے بعد دعوی محبت سکھایا اور کہا اکھاں روندیاں زارو زار مدینہ مینوں یاد آمدا۔ رات 11 بجے اعلان ہوا کہ عاشقوں جمع ہو جاؤ، سب عاشق جمع ہو گئے دعوی محبت کرنے کے لیے۔ کوئی حضور سے محبت کا دعوے دار ہے، کوئی اپنے آپ کو عاشقوں کی صف میں شامل کیے ہوئے کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے۔ حضرات، ذرا یہ بات کہنے سے پہلے اپنا ہاتھ اپنے گریباں تک کیوں نہیں آیا؟ بلا وہ تو عاشقوں کے گھر آتے ہیں، تو میں کب سے عاشق ہو گیا؟ جھوٹ بولنے والا، دغا کرنے والا، دوسروں کا حق غصب کرنے والا، آج من حیث القوم، کیا خطیب کیا سامع، کیا عالم کیا جاہل، کیا امیر کیا غریب۔ حضرات، آپ سب گناہ پر جمع ہو چکے، پوری قوم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا الصدق ینجی، سچ میں کامیابی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ نہ میں نے مانا نہ میری قوم نے مانا۔ جس محمد مصطفیٰ کی زبان پر اعتماد نہ کیا، اس کی محبت کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ رات 11 بجے شروع ہوتا ہے اور علی الصبح قبل از فجر یہ ختم ہوتا ہے، جبکہ عاشق گھروں سے نکلتے ہیں اس روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کے لیے، اپنے جرموں کا اعتراف کرنے کے لیے۔ یہ نام نہاد عاشق یہ اس وقت خرامہ ناز میں چلا جاتا ہے، نہ عشاء پڑھ کے آتا ہے نہ فجر جا کے پڑھتا ہے، باوجود اس کی محبت بھی قائم ہے، اور یہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ بھئی کیا بنا دیا؟ عاشق ایسے ہوتے ہیں، میلاد کے دعوے دار ایسے ہوتے ہیں،
اہل سنت ایسے ہوتے ہیں. کہاں ہے سنت؟ بتائیے تو صحیح. میری وضع ہو، میری قطع ہو، میری حجامت و لباس ہو، خوشی اور غم کی رسومات ہو. صاحبو بتاؤ مجھے حضور کی سنت کہاں ہے، حضور کی شریعت کہاں ہے؟ قرآن سے پوچھئے. قرآن نے کہا تھا وذکر اللہ کثیرا، کیا اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہو تو پھر سنو. لیکن ہم تو مرضی کے نمازی ہیں. دل کیا تو ایک پڑھیں گے، دل کیا تو دو پڑھیں گے، نہ دل کیا تو نہیں پڑھیں گے. پورا مہینہ رمضان کا مسجدوں کو آباد کریں گے اور پھر ایک ہی رات میں ادھر اعلان ہوگا حضرات عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، اور اپنے ہاتھوں سے اس آباد کی ہوئی مسجد کو پھر ویراں کریں گے. نہ کوئی نصیحت کارگر ہوگی، نہ کوئی قرآن و سنت کی آواز کارگر ہوگا، اور یہ رسمیں چلتی رہیں گی. 47 برس میری عمر ہو گئی، زمانہ طالب علمی میں گزرے، اور آج تک میں نے تو ایک جملہ پڑھا تھا آج سے 25 سال پہلے. شیخ سعدی نے کہا تھا نااہل کی تربیت گنبد پر اخروٹ کی طرح ہوتی ہے. آپ کبھی گنبد پر اخروٹ کو نہیں ٹھہرا سکتے. 1000 بار بھی رکھو تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے. جس طرح گنبد پر اخروٹ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح نااہل پر نصیحت نہیں ٹھہرتی. تو میرے صاحبو، ہمارا ذکر میلاد کا دعویٰ کیا اسی اذان سننے والے نمازی کی طرح ہو گیا جس نے اذان کا جواب دے کر ٹیپ ریکارڈر بند کر کے سمجھا کہ میں نے اذان کا حق ادا کر دیا، اور میرے سٹیج سے، میری محفل سے بھی یہ نعرے اٹھنے والے جو حضور کی شریعت سے خالی تھے، حضور کی سنت سے خالی تھے، حضور کے اسوہ سے خالی تھے. تو قرآن نے کہا لوگوں سنو، کیا تم قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو کہ قیامت کا دن ہوگا تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. آج ہم بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائی بھائی کے حق پر غصب کر رہا ہے، طاقتور کمزور سے چھین رہا ہے. آج طاقتور ظلم کے بلبوتے پر کمزور کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کر رہا ہے، اور کوئی اس کا مداوع کرنے والا نہیں. اگر آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے زندگی میں کیا. اگر ہمارا قیامت پر ایمان ہوتا تو بتائے میرے بھائیو، کیا رشوت کا یوں دفاتر میں بازار گرم ہوتا؟ کیا عدالتوں میں یوں وکالت بکتی؟ کیا سٹیجوں پر یوں علم بکتا؟ کیا مارکیٹ میں یوں تجارت بکتی؟ آج جھوٹ کا، دغے کا، فریب کا، دجل کا بازار گرم ہے. ہر شخص خود پسندی کے نشے میں ڈوبا ہوا، خود غرضی کی پٹی ہر شخص کی آنکھ پر بندھی ہوئی، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشوں کے سوا کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. آج کوئی کمزور کو سننے والا نہیں ہے. آج ہر شخص اپنے قصیدے کہنے والا اور دوسرے کو نظر انداز کرنے والا ہے. تو بتاؤ مجھے، قرآن نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا تم اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہو؟ لمن کان یرجو لقاء اللہ. حضور داتا گنج بخش نے کہا تھا رحمہ اللہ کہ زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے. حضرات، اس مسند پر بیٹھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس مسند کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. جیسے منصب بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. آپ اچھے ہو، بھلے ہو. حضرت امیر معاویہ جب دنیا سے جا رہے تو کہا کاش امیر معاویہ کوئی سوکھا ہوا گھاس کا ذرہ ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا جسے ہوا اڑا دیتی اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. اچھے ہو، سب سے پہلے گریبان ہمارے پکڑے جائیں گے. واہ واہ کے نعرے ہم نے لگوائے ہیں، لوگوں نے اعتماد ہم نے کیا، مسند ارشاد پر ہم بیٹھے ہیں، لہذا ذمہ داری بھی ہم پر ہے. میں نے عرض کیا تھا میں آج بانگے دوہل اپنے جرم کا اقرار کرنے آیا ہوں. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اگر تم قیامت سے ڈرنے والے نہیں ہو، اگر تم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہو، تو پھر میرے محبوب کا اسوہ بھی تم اختیار نہیں کر سکتے. آج من حیث القوم
ہم حضور کی شریعت حضور کی سنت کو چھوڑ چکے۔ حضرات قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما، اے حبیب پیارے آپ ایسی قوم کو نہیں دیکھو گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر اس کی محبت اس سے ہو جو خدا اور رسول کا دشمن ہو۔ شیطان سے محبت کرنے والے، شیطان سے اور شیطان کے ساتھیوں سے یارانے لگانے والے، آج ہمارے دوستیاں، ہمارے یارانے، ہمارے تعلقات صرف اور صرف نفسانی خواہشات پر استوار ہیں۔ آج ہماری دوستیوں کے بیچ میں تقویٰ نہیں ہے، آج میری دوستیوں کے بیچ میں پرہیزگاری نہیں ہے، خدا رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو قرآن سنو، قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر ان کے اور خدا کی محبت کے درمیان ان کے ماں باپ بھی آ جائیں، ان کی اولاد بھی آ جائے، ان کے بھائی بھی آ جائے، ان کا خاندان بھی آ جائے، تو وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق غزوہ بدر کے بعد آپ کا بیٹا عبد الرحمن جب مسلمان ہوا تو عرض کیا ابا جان دوران جنگ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن مار سکتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، میرا مد مقابل ہے لیکن ہے تو میرا باپ، میں نے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا بیٹا تو اس وقت محبوب خدا کے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا نا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری گردن مار دیتا، بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ ارے وہ حضور کی محبت پر اتنا سودا کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ غزوہ بدر میں بہت سے قیدی مسلمانوں نے قید کر لیے، حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ رحمت اللہ العالمین نے اگرچہ اسے قبول نہ کیا لیکن صحابہ نے اپنی محبت بتا دی، اپنا جذبہ ایمان بتا دیا۔ میرے صاحبوں ہم میلاد کا نام تو لیتے ہیں اور میلاد والے کے نام پر لنگر بھی کھاتے ہیں، میلاد والے کے نام پر نعرے بھی لگاتے ہیں، چندے بھی بناتے ہیں، لیکن اس میلاد والے کے نام پر سچ کو اختیار کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو صاحبو کیا ہم نے حضور کی سنت کو، حضور کی شریعت کو اور حضور کے اسوہ کو نماز کی طرح جیسے اذان سنی اور سن کر نماز پڑھے